بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما. تمام طرح کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، بڑائی، کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو اکیلا اس کائنات کا خالق، مالک، رازق، مدبر الامور، فعال لما یرید، علی کل شیء قدیر ہے۔ ان گنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء
امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر ہادی اور رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ محترم عزیز ساتھیو، دنیا کے اندر آنے والا ہر انسان اس بات کو بخوبی جانتا ہے کہ جیسے وہ دنیا کے اندر آیا ویسے ہی ایک دن اس نے اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ اور پھر ایک مسلمان کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ اس نے اس دنیا کو چھوڑنے کے بعد اللہ رب العالمین کے ہاں جا کے پیش ہونا ہے اور اپنی ساری زندگی کا حساب دے کر اس کے مطابق اللہ رب العالمین سے جزا لینی ہے۔ تو محترم عزیز ساتھیو، ہم سب کا بھی یہی مقصد ہے کہ دنیا کی زندگی کے اندر ہم اللہ کو راضی کر کے، خوش کر کے، اپنی آخرت کو بہتر کرتے ہوئے اپنی جنت کو یقینی بنا لیں، اور پھر ہماری ساری کوشش، ساری محنت اللہ کی جنت کو حاصل کرنے کے لیے ہے۔ ہمارا نمازیں پڑھنا، اللہ کے لیے صدقے و خیرات کرنا، ان تمام چیزوں کا مقصد یہ ہے کہ اللہ راضی ہو کر ہمیں جنت کے اندر داخلہ دے دے اور اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے۔ تو محترم عزیز ساتھیو، اس دنیا کے اندر آنے والے ہر انسان کے لیے اللہ رب العالمین نے دو ٹھکانے بنائے ہیں۔ اللہ نے انسان کا ایک ٹھکانہ جنت کے اندر بنایا ہے اور دوسرا ٹھکانہ اللہ رب العالمین نے جہنم کے اندر بنایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین قیامت والے دن کسی جنتی کو جنت کے اندر داخل نہیں کرے گا، مگر اللہ اسے جنت کے اندر داخل کرنے سے پہلے اس کا جہنم والا ٹھکانہ اس کو دکھائے گا۔ اللہ اس کو اس کا جہنم والا مقام دکھائے گا اور اللہ فرمائے گا کہ بندے تو نے دنیا کے اندر میری بات مانی، میری اطاعت کی، تو آج جنت کے اندر تجھے میں گھر دے رہا ہوں، یہ جنت کے اندر تیرا ٹھکانہ تجھے مل رہا ہے۔ اور اگر دنیا کے اندر تو میری نافرمانی کرتا، میری بات نہ مانتا، تو یہ جہنم والا ٹھکانہ، جہنم والا گھر میں نے تیرے لیے بنایا تھا۔ اگر نافرمانی کرتا تو آج تو نے اس کے اندر جانا تھا۔ اور فرمایا کسی جہنمی بندے کو اللہ جہنم کے اندر داخل نہیں کرے گا، مگر جہنم کے اندر داخل کرنے سے پہلے اللہ جہنمی کو جنت کے اندر اس کا گھر دکھائے گا۔ اللہ فرمائے گا یہ جنت کا گھر میں نے تیرے لیے بنایا تھا، میں نے یہ مکان تیرے لیے تیار کیا تھا۔ اگر دنیا کے اندر تو میری نافرمانی نہ کرتا، میری بات مانتا، میرے رسول کی اتباع کرتا، تو یہ جنت کا مکان تیرا تھا، تو نے یہاں رہنا تھا، لیکن تو نے دنیا کے اندر میری بات نہیں مانی، اس لیے اس جہنمی ٹھکانے کے اندر آج جا رہا ہے۔ ہر بندے کو اللہ اس کا ٹھکانہ دکھائے گا۔ اللہ نے ہمیں ٹھکانے بنا کے، اللہ نے ہمارے لیے جگہ بنا کے، اللہ نے ہمیں عقل عطا کی، سوچ سمجھ عطا کی، اللہ نے ہمیں دین اسلام جیسا عظیم دین عطا کیا، اور اللہ نے انسان کو اختیار دے دیا کہ اب ٹھکانے تیرے سامنے ہیں، تو چاہے محنت کر کے جنت والے ٹھکانے کو پا لے، یا پھر اللہ کی نافرمانیاں کر کے جہنم والے ٹھکانے کے اندر چلا جائے۔ اب مجھے اور آپ کو اختیار ہے، ہم نے اپنی آخرت کو بہتر کیسے بنانا ہے، ہم نے جنتی ٹھکانے کو حاصل کیسے کرنا ہے۔ آج ہم زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ہمیں اس چیز کی فکر نہیں ہے کہ میں جنت کے ٹھکانے کے لیے تیاری کر رہا ہوں یا جہنم والے ٹھکانے کی طرف جا رہا ہوں۔ صحابہ کرام اپنی آخرت کی کس قدر فکر کیا کرتے تھے، کس قدر محاسبہ کیا کرتے تھے۔ دو تین واقعات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء کے بعد کائنات کی سب سے عظیم شخصیت، سب سے افضل انسان اگر کوئی ہے تو ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مصلی کے سب سے پہلے وارث ہیں، جو اس امت کے مسلمانوں کے سب سے پہلے خلیفہ ہیں، جن کی زندگی کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی خوشخبریاں سنائی ہیں۔ انہوں نے اپنی آخرت کے ٹھکانے کی فکر کیسے کی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آخرت کا اور اپنی جنت کا محاسبہ کیسے کیا؟ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن گھر سے نکلے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں، ان سے جا کے کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق میں منافق ہو گیا ہوں۔ حضرت حنظلہ کہتے ہیں میں منافق ہو گیا ہوں۔ ابو بکر صدیق نے پوچھا وجہ کیا ہے، کس وجہ سے منافق ہو گیا ہے؟ حضرت حنظلہ کہتے ہیں کہ جب میں اللہ کے نبی کی مجلس میں ہوتا ہوں میرے ایمان کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، لیکن جب میں گھر میں چلا جاتا ہوں، مسجد سے چلا جاتا ہوں، اللہ کی نبی کی مجلس سے اٹھ کے چلا جاتا ہوں، میرے ایمان کی کیفیت بدل جاتی ہے، میرا ایمان اس طرح کا نہیں رہتا، اس لیے میں منافق ہو گیا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو جنت کی خوشخبریاں مل گئی، جب انہوں نے یہ بات سنی انہوں نے کہا حنظلہ پھر تو میں بھی منافق ہو گیا ہوں۔ پریشان ہو گئے، اللہ کے نبی کے پاس چلے گئے، کہا اللہ کے نبی ہم منافق ہو گئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کیوں منافق ہو گئے ہو، ہوا کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی آپ کے پاس ہوتے ہیں ایمان کی کیفیت الگ ہوتی ہے، آپ کی مجلس سے چلے جاتے ہیں ایمان کی کیفیت بدل جاتی ہے، اس لیے ہم منافق ہو گئے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں میرے صحابہ، اگر تمہارے ایمان کی کیفیت گھروں کے اندر بھی ویسے ہی رہے جیسے میرے پاس رہ کے ہوتی ہے تو تم مکہ کی گلیوں کے اندر چلو، مدینہ کی گلیوں کے اندر چلو، زمین کے اوپر چلتے پھرتے ہوئے تم چل رہے ہوں، پھر رہے ہوں، اللہ کی آسمان سے فرشتے اتر کر تم سے مصافحہ کریں۔ صحابہ کرام کوئی بڑی غلطی نہیں کی، کوئی گناہ نہیں کیا، صرف اس وجہ سے اپنے ایمان کی فکر کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو منافق سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے ایمان کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ میں گناہ کرتا چلا جاؤں، میں دین اسلام کے کسی حکم پر عمل نہ کروں، لیکن پھر بھی میرے ایمان کے اندر کوئی کمی نہیں آتی، مجھ سے بڑا مسلمان کوئی نہیں، میں پکا اور ٹھکا مومن۔ صحابہ کرام نمازیں بھی پڑھے، سب کچھ کرنے کے باوجود چھوٹی سی بات کو دل پہ لے کے منافق سمجھ رہے ہیں اپنے آپ کو۔ یہ ہے ان کی فکر کی آخرت، اور ہماری کیا ہے، ہماری کیا فکر ہے؟ ہم سمجھتے ہیں ہم سے بڑا مسلمان کوئی نہیں۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی شان اور مقام کیا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے۔ فرمایا عمر تو جس گلی سے گزرتا ہے، جس رستے سے گزرتا ہے، شیطان وہ رستہ چھوڑ دیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے دعا کی کہ اللہ عمر کی وجہ سے اسلام کو طاقتور بنا دے، مضبوط بنا دے، اور اللہ کی نبی کی دعا کو قبول فرما کے اللہ نے ان کو اسلام کی دولت عطا کی۔ وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی آخرت کی، اپنے ایمان کی کیسے فکر کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا پتہ چلا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رازدان صحابی حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منافقین کے نام بتائے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حذیفہ بن یمان کو بتایا کہ ہمارے ساتھ نمازیں پڑھنے والے، ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، ہمارے ساتھ چلنے پھرنے والے بظاہر مسلمان، ہماری صفوں کے اندر کھڑے ہو کے نماز پڑھنے والوں میں فلاں فلاں بندہ منافق ہے۔ صحابہ کو جب اس بات کا پتہ چلا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حذیفہ بن یمان کو منافقین کے نام بتائے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جن کو اللہ کے نبی نے جنت کی خوشخبری سنائی، سب کچھ ہونے کے باوجود حذیفہ بن یمان کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں حذیفہ میں نے سنا ہے اللہ کے نبی نے تجھے منافقین کے نام بتائے ہیں کہ فلاں فلاں بندہ ہم میں سے منافق ہے، تو کہیں اللہ کے نبی نے میرا نام تو نہیں بتایا کہ میں عمر بھی منافق ہوں، جن کی نمازیں اللہ کے نبی کے پیچھے، جن کو اللہ کے نبی نے یہ بشارت سنائی ہو کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا وہ تو ہوتا، لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہیں اللہ نے میرے بارے میں یہ تو نہیں کہا کہ یہ بندہ بھی منافق ہے۔
اتنے ایمان کی فکر کرنے والے، اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود آخرت کی کتنی فکر کرتے ہیں۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیٹھے تھے، اللہ کے نبی نے لوگوں کا ایک مجمع دیکھا، لوگ جمع ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا یہ لوگ کیوں اکٹھے ہوئے ہیں؟ صحابہ نے بتایا کہ اللہ کے نبی قبر تیار کی جا رہی ہے، قبر کھودی جا رہی ہے، اس کے پاس لوگ جمع ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے اٹھے، اللہ کے نبی تیز تیز آگے چل رہے ہیں، ہم آپ کے پیچھے چل رہے ہیں، اور تیز تیز جا کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبر کے کنارے پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے۔ حضرت براء بن عازب کہتے ہیں میں سامنے ہوا، میں دیکھنے لگا کہ اللہ کے نبی کیا کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے، اور اللہ کے نبی نے زاروں کی طرح رونا شروع کر دیا، اور اتنے روئے کہ مٹی آپ کے آنسوں سے تر ہو گئی۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ اس آخرت کی فکر کرو، اس قبر کی فکر کرو، اس کے اندر ہم نے جانا ہے، ہم نے حساب کیسے دینا ہے۔ امام الانبیاء ہیں جن کی راتیں اللہ کے سامنے قیام کرتے ہوئے گزرتی ہیں، اور اتنے لمبے لمبے قیام کرتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے ہیں، لیکن پھر بھی آخرت کی فکر کتنی ہے، اپنی قبر کی فکر کتنی ہے، قبر کے سامنے جا کے گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے ہیں اور رونا شروع کر دیتے ہیں۔ کبھی مجھے بھی جا کے رونا آیا ہو، ہم بھی مردوں کو دفناتے ہیں، قبریں خود اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں، روزانہ جا کے مردوں کو دفنا کے آ جاتے ہیں، کبھی قبر پہ کھڑا ہو کے مجھے رونا نہیں آیا کہ میں نے بھی کل جانا ہے ادھر ہی۔ میں قبر کے اندر مردے دفنا کے واپس آ کے اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا نہیں ہوں، مجھے رونا نہیں آتا، میں اللہ کے سامنے آ کے اپنا سر نہیں جھکاتا، میں دین اسلام کے کسی حکم کی پابندی نہیں کرتا، اور پھر میں یہ کہتا ہوں کہ جنت کے اندر میں نہیں جاؤں گا تو کس نے جانا ہے۔ یہ صحابہ اکرام ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کے نام کے بغیر دین اسلام نامکمل ہے، جنہوں نے خدمت حدیث کے اندر بھوک برداشت کی، پیاس برداشت کی، اتنی مشکلات کے اندر زندگی گزاری، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو سیکھتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے بے ہوش گلیوں کے اندر پڑے ہوتے تھے۔ لوگ سمجھتے تھے یہ پاگل ہے، دیوانہ ہے، لیکن وہ حدیث سیکھ رہے تھے، دین کا علم حاصل کر رہے تھے، اس وجہ سے وہ بھوک اور پیاس برداشت کرتے تھے، اور بھوک اور پیاس اتنی ہوتی تھی کہ بے ہوش ہو جاتے تھے۔ ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی خدمت کی، لیکن جب موت کا وقت آیا، موت کے وقت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا ابو ہریرہ کیوں رو رہے ہو، کیا ہوا، کیا ہے مسئلہ، کیا ہے؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں تمہاری دنیا کی وجہ سے نہیں رو رہا، میں اس وجہ سے نہیں رو رہا کہ میں دنیا کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، بلکہ میں رو اس وجہ سے رہا ہوں کہ میں جس سفر کے لیے جا رہا ہوں وہ سفر بہت لمبا ہے، اور میرے پاس سامان بہت کم ہے، میرے اعمال بہت تھوڑے ہیں۔ ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی خدمت کی، لیکن پھر بھی رو رہے ہیں کہ سفر مشکل ہے، میرے پاس نیکیاں نہیں ہیں۔ مجھے ساری زندگی کلمہ طیبہ کا مطلب پتہ نہیں چلا، کلمہ طیبہ کا معنی پتہ نہیں چلا، اور پھر بھی میں پکا مسلمان ہوں۔ قبر کے اندر مجھے جنت نہیں ملے گی تو کس کو ملے گی؟ اللہ کے ہاں اگر میں نہیں کامیاب ہوا تو کون ہوگا؟ نہیں میرے محترم عزیز ساتھیو، صحابہ کرام جیسی فکر کیجئے۔ آج ہماری زندگیاں کیسے گزر رہی ہیں؟ دنیا کے پیچھے بھاگتے ہوئے، دنیا کی دوڑ کے اندر 40 سال 50 سال عمر ہو گئی، دین سے اتنا دور ہے کہ کلمہ طیبہ کا معنی نہیں آتا، مطلب نہیں پتا، نماز پڑھتا ہے، نماز کا ترجمہ نہیں آتا، لیکن دنیا کے سارے مال اور دولت اکٹھا کر لیا ہے۔ ہم نے جنت کو اتنا سستا سمجھ لیا، صحابہ کرام نے اپنے آپ کو تھکا دیا، اپنے آپ کو مٹا دیا، اپنی جانیں قربان کر دی، آگ پہ لیٹ گئے جنت کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے بڑی بڑی مشکلات کا سامنا کیا، گھر چھوڑ دیے، بیوی بچے چھوڑ دیے، صرف اور صرف اللہ کی جنت کو پانے کی خاطر، اور میں جنت کی خاطر دین اسلام اور نماز کا ترجمہ بھی نہیں سیکھ سکا۔ میں بھی اسی جنت کو پانا چاہتا ہوں جس جنت کے لیے ابو بکر صدیق رویا کرتے تھے، میں اسی جنت کو پانا چاہتا ہوں
جس جنت کے لیے عمر فاروق رویا کرتے تھے، میں اسی قبر کے عذاب سے بچنا چاہتا ہوں جس قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر پہ کھڑے ہو کے اتنا رویا کرتے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک تار ہو جایا کرتی تھی۔ میں اسی جنت کے اندر جانا چاہتا ہوں جس جنت کے لیے صحابہ اکرام نے اپنی گردنیں پیش کی، اپنا خون پیش کیا، سب کچھ پیش کیا جنت کی خاطر۔ میں نے جنت کے لیے کیا کیا ہے؟ میں نے تو جنت کو پانے کے لیے نماز کا مطلب اور معنی بھی نہیں سیکھا۔ غور کا مقام ہے، سوچنے کی بات ہے کہ جنت کے اندر داخلہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلہم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ فرمایا کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے ان تدخلوا الجنہ کہ تم جنت کے اندر داخل کر دیے جاؤ گے، تمہیں کوئی تکلیف نہیں آئے گی، کوئی پریشانی نہیں آئے گی، دین اسلام کے لیے کوئی مشکل پریشانی برداشت نہ کرنی پڑے اور تم جنت کے اندر داخل کر دیے جاؤ گے؟ فرمایا ایسے نہیں ہے، تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کو جھنجھوڑا گیا، ان نے قربانیاں دی، گھر بار چھوڑے، بیوی بچے پیش کیے، سب کچھ کس لیے؟ جنت کے لیے۔ وزلزلوا، اتنے جھنجھوڑے گئے، اتنے آزمائے گئے، حتی یقول الرسول، یہاں تک کہ رسول پکار اٹھا۔ رسول جو سب سے زیادہ ہمت والا، سب سے زیادہ حوصلے والا ہوتا ہے، حتیٰ کہ رسول بھی رب سے کہنے لگا متا نصر اللہ، اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ اتنی مشکلات ہیں، اتنی پریشانیاں ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جنت کو پانے کی خاطر، اپنی آخرت کو بہتر کرنے کی خاطر، اس امت کی اصلاح کی خاطر مکہ کو چھوڑا۔ مکہ کو چھوڑتے وقت آپ کی آنکھوں کے اندر آنسو ہیں اور کہتے ہیں مکہ تجھے چھوڑنے کا دل نہیں کرتا، لیکن تیرے رہنے والے جنت کی تیاری نہیں کرنے دیتے، جنت کے راستے پہ چلنے نہیں دیتے، اس لیے میں مکہ کو چھوڑ کے مدینہ جا رہا ہوں اور میں نماز کے لیے گھر سے نہیں نکل سکتا۔ میں نے بھی جنت کے اندر جانا ہے، اسی جنت کے لیے صحابہ اکرام نے قربانیاں پیش کی اور میں نے جنت کے لیے کیا کیا ہے؟ آج اپنے دل سے پوچھئے، اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ میں جنت کے اندر جانا چاہتا ہوں، اتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں، میں نے جنت کے لیے کیا کیا ہے؟ میں نے جنت کے لیے کتنا دین سیکھا ہے؟ میں نے کتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کیا ہے؟ سوچئے، سمجھئے اور آج ہی عزم کیجئے کہ میں نے جنت کے لیے سب کچھ قربان کر دینا ہے۔ دنیا کے اندر جتنی مشکلات آئیں، جتنی پریشانیاں ہیں، جنت کے لیے سب کچھ برداشت کرنا ہے۔ اور امام ابن رجب رحمہ اللہ اپنی کتاب کے اندر ایک نیک بندے کا واقعہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں ایک نیک بندہ غسل کرنے کے لیے حمام کے اندر گیا، غسل خانے کے اندر گیا، اس نے جا کے پانی کھولا، پانی تھوڑا زیادہ گرم تھا، جب پانی اس کے سر پہ پڑا، پانی اس کو گرم محسوس ہوا، وہ پیچھے ہٹ گیا، پانی بند کیا اور رونے لگ گیا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا رو کس لیے رہے ہو؟ اس نے کہا کہ مجھے قرآن مجید کی وہ آیت یاد آ گئی ہے، یُصَبُّ مِن فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِیمُ، کہ جہنم کے اندر جہنمیوں کے سروں کے اوپر گرم کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ میں تو تھوڑا سا گرم پانی جو ہے نا برداشت نہیں کر سکتا، میں اگر جہنم کے اندر چلا گیا میں جہنم کے گرم پانی کو کیسے برداشت کروں گا؟ آج سوچ کے نا، ہم دنیا کی تھوڑی سی گرمی نہیں برداشت کر سکتے، دنیا کی تھوڑی سی سردی برداشت نہیں کر سکتے، دنیا کی اتنی چھوٹی چھوٹی مشکلات، بھوک پیاس برداشت نہیں کر سکتے، جہنم کی گرمی، جہنم کی ہیبت اور اس کی ہولناکیاں کیسے برداشت کریں گے؟ اور دنیا کے اندر سے ہر بندہ چلا جائے گا، دنیا کے اندر سے جانے والا ہر بندہ ایک دن چلا جائے گا۔ اگر کوئی اچھے مکان کے اندر رہتا ہے اس نے بھی چلے جانا ہے، اگر کوئی کچے مکان کے اندر رہتا ہے، مشکل سے زندگی گزارتا ہے، خیمے کے اندر رہتا ہے، اس نے بھی دنیا چھوڑ کے جانا ہے۔ آج دنیا کی نعمتوں اور آسائشوں کے لیے ہم اپنی آخرت کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، آخرت کو پس پش ڈال دیتے ہیں، حلال نہیں کماتے، حرام کماتے ہیں، دنیا کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے آخرت کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں۔
حالانکہ آخرت کا دن ہوگا، دنیا کی ساری نعمتیں بھول جائیں گی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل قیامت والے دن اللہ رب العالمین ایک بندے کو بلائے گا جس بندے نے دنیا کے اندر زندگی بڑی آسانی سے گزاری ہوگی، اس نے زندگی کے اندر کبھی کوئی دکھ نہیں دیکھا ہوگا، کبھی کوئی پریشانی نہیں دیکھی ہوگی، کبھی کوئی مصیبت نہیں آئی ہوگی، لیکن قیامت والے دن اللہ رب العالمین اس کو بلائے گا، اللہ کی نافرمانی کی ہوگی، من مرضی کی ہوگی، اپنی مرضی سے زندگی گزاری ہوگی، اللہ کی نافرمانیاں کر کے جائے گا، جہنمی بندہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین اس بندے کو بلا کے پوچھے گا دنیا کے اندر زندگی کیسے گزاری ہے؟ بندہ کہے گا اللہ میں نے دنیا کے اندر کوئی دکھ نہیں دیکھا، کوئی غم نہیں دیکھا، کوئی پریشانی نہیں آئی، بڑی آسانی سے زندگی گزار کے آیا ہوں۔ اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں کر کے جانے والا، آسانی سے زندگی گزارنے والا بندہ، اپنے آپ کو گرمی سے بچانے والا، سردی سے بچانے والا، مشکلات سے بچانے والا، اپنی نیند کو دین کے لیے، اسلام کے لیے، نماز کے لیے نہ قربان کرنے والا بندہ اللہ کے سامنے کہے گا اللہ میں نے آسانی سے زندگی گزاری ہے۔ اللہ رب العالمین اس بندے کو جہنم کا ایک چکر لگوائیں گے، جہنم کے اندر داخل نہیں کریں گے، صرف جہنم کا نظارہ کرائیں گے، نظارہ کروا کے اللہ واپس اس سے پوچھے گا بندے اب بتا دنیا کے اندر زندگی کیسے گزری ہے؟ بندہ کہے گا اللہ میں نے ساری زندگی پریشانی کے اندر گزاری ہے، اللہ دنیا کے اندر کبھی کوئی آسانی نہیں آئی، کبھی مجھے کوئی نعمت نہیں ملی، مجھے ساری زندگی دکھوں کے اندر گزر گئی، میری ساری زندگی پریشانیوں کے اندر گزر گئی، میں نے دنیا کے اندر کبھی سکھ دیکھا ہی نہیں۔ صرف جہنم کا ایک چکر لگانے سے بندہ دنیا کی ساری نعمتوں کو بھول جائے گا۔ اور دیکھ لیجئے، اپنے سامنے رکھ لیجئے، بندہ پورا سال آسانی سے گزار دیتا ہے، لیکن جب سال کے اندر کوئی ایک دن مشکل والا آتا ہے نا، بندہ پیچھے والی ساری نعمتیں، ساری آسانیاں بھول جاتا ہے، اور بندہ یہی سمجھتا ہے کہ میرا سارا سال مشکل کے اندر گزرا ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ قیامت والے دن ایک بندے کو بلائے گا جس نے اللہ کے دین پہ چلتے ہوئے مشکلات کا سامنا کیا، پریشانیاں آئیں، گھر والوں نے چھوڑ دیا، رشتہ داروں نے چھوڑ دیا، دنیا کے اندر کبھی کوئی خوشی ملی ہی نہیں، دکھ ہی دکھ، دین کی وجہ سے، اللہ کی وجہ سے دکھ سہ کے جانے والا بندہ اللہ رب العالمین اس کو کھڑا کرے گا، اللہ پوچھے گا بندہ دنیا کے اندر زندگی کیسے گزاری ہے؟ بندہ کہے گا اللہ میں تیرے دین پہ چلتا رہا، کبھی کوئی خوشی نہیں ملی، کبھی سکون ملا ہی نہیں، تکلیفیں تکلیفیں، دکھ ہی دکھ دیکھے۔ اللہ رب العالمین کے لیے دکھ سہنے والا بندہ، اللہ رب العالمین اس بندے کو جنت کا اندر بندہ داخل نہیں ہوگا، جنت کی نعمتوں کو کھائے گا، پیے گا، استعمال نہیں کرے گا، صرف جنت کو دیکھے گا اپنی آنکھوں سے۔ جنت کا چکر لگانے کے بعد اللہ بندے کو واپس بلائیں گے، اللہ پوچھیں گے بندہ بتا دنیا کے اندر زندگی کیسے گزاری؟ بندہ کہے گا اللہ میں نے ساری زندگی آسانی کے اندر گزاری ہے، دنیا کے اندر کبھی مجھے کوئی دکھ آیا ہی نہیں۔ صرف جنت کا ایک نظارہ کرنے سے دنیا کے سارے دکھ بھول جائے گا، صرف جہنم کا ایک نظارہ کرنے سے بندہ دنیا کی ساری آسانیاں بھول جائے گا۔ تو پھر کیوں ہم دنیا کی آسانیاں حاصل کرنے کے لیے جہنم کو کمائیں؟ کیوں دنیا کو پانے کے لیے ہم اپنی آخرت کو داؤ پہ لگا دیں؟ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، ایک دن روزہ رکھا ہوا تھا، روزہ افطاری کا ٹائم ہوا، افطاری کے لیے ان کے پاس افطار کا سامان لایا گیا، کھانا ان کے سامنے پیش کیا گیا۔ جب کھانا دیکھا، روزہ رکھا ہوا ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کھانا دیکھ کے رونا شروع کر دیا اور کہنے لگے کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنگ احد کے اندر شہید ہو گئے تھے، کہتے ہیں مصعب بن عمیر مجھ سے بہت زیادہ بہتر تھے، بہت نیک بھی تھے، لیکن ان کی یہ حالت تھی، ان کو دنیا کی نعمتیں نہیں ملی، وہ جب شہید ہوئے تو ان کے لیے کفن کا بھی اچھا بندوبست نہ ہو سکا، ایک چادر میسر آئی اور وہ چادر بھی مکمل کفن نہ تھا، بلکہ چادر سر پہ ڈالتے پاؤں ننگے ہو جاتے، پاؤں پہ ڈالتے سر ننگا ہو جاتا۔ دنیا کے اندر اللہ کی عبادت بہت زیادہ کی، لیکن کفن کے لیے مکمل کفن بھی میسر نہ آیا، اور کہتے ہیں میں ہوں کہ مصعب بن عمیر مجھ سے بہتر تھے، لیکن ان کو کچھ نہ ملا، میرے عمل اتنے اچھے نہیں ہیں، اللہ نے مجھے کھانے دے دیے، یہ سب کچھ دے دیا، کہتے ہیں کہیں اللہ نے میری ساری نیکیوں کا بدلہ مجھے اس کھانے کی صورت میں تو نہیں دے دیا؟ اللہ نے دنیا کے اندر ہی ساری نیکیوں کا بدلہ تو نہیں دے دیا؟ اچھا کھانا مل رہا ہے، سب کچھ مل رہا ہے،
کہتے ہیں کہیں اللہ نے نیکیوں کا بدلہ اس کھانے کی صورت میں تو نہیں دے دیا؟ اور کہتے ہیں راوی کہتے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رونے لگے اور کھانا کھایا ہی نہیں، کھانا چھوڑ کے اسی طرح چلے۔ آخرت کی فکر ہے، جنت کے لیے محنت ہے، اور انہوں نے کھانا دیکھ کے یہ سمجھ لیا کہ میری ساری نیکیوں کا بدلہ مجھے یہاں ہی مل گیا ہے۔ ہمارے پاس نیکیاں نہیں ہیں، کھانے بہت اچھے ہیں، نیکیاں نہیں ہیں لیکن ہمارے گھر بہت اچھے ہیں، نیکیاں نہیں ہیں ہمارے لباس بہت اچھے ہیں۔ سوچنے کا مقام ہے، فکر کا مقام ہے، اس لیے ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی ہوگی، اپنی آخرت کے لیے اس دنیا کو پیچھے چھوڑنا ہوگا، تب جا کے ہم جنت کی نعمتوں کو حاصل کر سکیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ زندہ رکھے تو دین اسلام پر، اور جب موت دے تو دین اسلام پر ہی موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔